السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ رضوانہ علیہا کی بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ یہ اگلی قسط پیش کریں گے. اس سے پہلے والی جو نمبر 1 قسط ہے اس میں تھوڑا سا ان کے ہم نے سیرتوں کو بیان کیا اور مناقب بیان کرنے کی کوشش کی. تو جن احباب نے وہ دیکھنی ہو اس سے پہلے والی ویڈیوز کو دیکھ لیں، اور انشاءاللہ پھر یہ اگلی ویڈیو بھی سمجھ میں آئے گی. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. صحابہ نے اہل بیت سے بہت محبت کی اور محبت کرنے کا حق ادا کر دیا. تو بھئی ہمیں بھی ایسے ہی اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، اور اتنی محبت کہ ہم بار بار ان کی سیرتوں کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، اس کو سمجھیں، سیکھیں، اپنی آنے والی نسلوں کو سکھائیں. ان کی زندگی میں ہی خیر ہے، ان کی نقل اتارنے میں ہی خیر ہے. انہوں نے براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا اور ان جیسے وہ بن گئے. تو بھئی آج کے دور میں، اس فتنے والے دور میں، ہمیں صحابہ کی زندگی کو لے کر، ان کی زندگی کو سیکھ کر اور اہل بیت کی زندگی کو لے کر ہی چلنا ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. تو رخصت بھی ہو گئے، جہیز کا بھی ذکر ہو گیا تھا، دعوت ولیمہ کا وقت آیا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی اور نکاح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے علی نئی دلہن کے لیے ولیمہ ہونا تو ضروری ہے. اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک مینڈھا ہے، اور بہت سارے انصار بھی اپنی طرف سے مکئی اور کافی تعداد میں باقی چیزیں لے کر آ گئے. اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھوا کر جو اور کھجوریں لے کر کے اپنے ولیمے کا انتظام کیا. تو اس طریقے سے ولیمے کے دسترخوان پر کھجور، پنیر اور روٹی اور گوشت وغیرہ تھا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار ولیمہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے سے کسی کا بھی ولیمہ افضل نہیں تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور روٹی کا ولیمہ کیا، اور لوگ جب ولیمہ کھا کر فارغ ہو گئے تو باقی بچ جانے والا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سلام اللہ علیہن کے پاس بھجوا دیا. اس سے بہت ساری باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے بچوں کی شادیوں میں کیا سنت اختیار کی. یعنی کہ شادی کو کوئی اتنا رنگین نہیں بنایا اور اتنی بھرپور طریقے سے رشتہ داروں کو بھی نہیں بلایا کہ ازواج مطہرات کو بھی کھانا ان کے گھر بھجوایا گیا. بیٹی کی شادی ہے، اپنی بیویوں کو بھی انہوں نے گھر میں کھانا بھجوایا. اور آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھی کھانا کے لیے یا شادی کے لیے کسی اور پروگرام میں اگر کسی رشتہ دار کو مدعو نہ کیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. دوست احباب دوستی چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہو کر کئی سالوں تک قطع رحمی کرتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح اتنا عام اور اتنا سستا تھا اور اتنا آسان تھا کہ اس میں کسی کو کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی. ہم نے بھی اپنی زندگیوں کو آسان کرنا ہے، اپنے بچوں کی زندگیوں کو آسان کرنا ہے. آسان نکاح، ایسا نکاح جو کہ جلد ہو جائے، اور نکاح کرنے کے بعد نہ لڑکا اور نہ لڑکی، نہ دلہا اور نہ دلہن اپنی باقی زندگی میں کئی سال تک اپنی شادی کا قرض نہ اتارتے رہیں. تو ہم لوگوں نے بہت مشکل کر دی اپنے نکاح کو. اللہ ہم لوگوں کو بس ہدایت دے اور صحیح رستہ دکھائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کاموں کو ان کے اوپر تقسیم فرمایا کہ اندرون خانہ کا سارا کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گی اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور باہر کے جتنے بھی کام ہوں گے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ذمہ آئے. اور اس طرح سے امور داخلہ کے جتنے بھی کام تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں. اور اس میں ان کو پانی بھر کر لے کے آنا، گھر کی صفائی کرنا،
کھانا وغیرہ پکانا، کپڑے وغیرہ دھونا اور اس طریقے سے جتنے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے ذمے تھے۔ یہ سب کام وہ اکیلے کرتے تھے اور اس کی وجہ سے اکثر ان کے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، ان کے جسم پہ کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے کہ وہ آٹے کو پیستی تھیں چکی کے ساتھ، اور اسی طریقے سے بہت زیادہ مشکل کام ان کے ذمے تھے جو کہ ان اکیلی معصوم ذات کو کرنے پڑتے تھے۔ تو اس وجہ سے ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں تاکہ وہ کام کاج میں ان کے معاون ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو، اور وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ دو جہانوں کے بادشاہ اپنی بیٹی کو ان کی مدد کے لیے، کام کاج کے معاونت کے لیے کسی اور شخصیت کو نہیں دے رہے، اور کیا دے رہے ہیں؟ اعمال دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ آخرت میں یہ تیرے لیے درجات بلند فرمائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی ہیں، اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں تو آپ سلام اللہ رضوانہ علیہ کی تکریم و احترام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں فرمائی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کئی شادیاں کی۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہوئی اس میں 3 صاحبزادے تھے اور 2 صاحبزادیاں۔ صاحبزادوں کے نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے تھے، ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سے چھوٹے تھے، اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے بھی چھوٹے تھے۔ ان میں حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور صاحبزادیوں کے نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنوں کے ناموں پر رکھے گئے تھے کہ 3 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایتوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نام ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ان کی نکاح مانگا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اور عالی خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ اور ناطہ قائم رہے، اور اسی عزت اور احترام کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر میں 40,000 درہم دیے تھے، جو کہ تقریباً 10,500 تولہ چاندی کے برابر ہوتے ہیں، اور آج کل کی قیمت کے اعتبار سے یہ تقریباً 84 لاکھ یا 85 لاکھ روپے بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین رہتی تھی، چند ماہ بیمار ہو گئیں اور کئی دن تک بیمار رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں اور آپ کی خدمت کرتیں۔ بالآخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 6 ماہ بعد رمضان المبارک کو 11 ہجری کو منگل کے دن رات مغرب اور عشاء کے درمیان آپ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 29 برس تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کا انتظام کیا۔ ان کے ساتھ غسل کی معاونت میں بعض اور دوسری بیویاں بھی شامل ہو گئیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ اس طریقے سے اور باقی بیویاں بھی شامل ہوئیں اور انہوں نے بھی خوب اچھے طریقے سے خدمت کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سارے کام کے انتظام کو اپنی نگرانی میں سنبھالا ہوا تھا۔ جب غسل تجہیز و تکفین ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی، اور عام روایت میں تو اس طرح سے آتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کو رات ہی میں جنت البقیع میں دفن فرما دیا گیا تھا، اور قبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بہت سے فضائل اور خصائل سے نوازا تھا کہ ان کو ایک ویڈیو میں جمع کرنا ناممکن ہے، اس کے لیے کئی 100 ویڈیوز بنانی پڑیں گی۔ تو بہرحال ہم چند اہم فضائل کو بیان کر کے آگے چلیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کو ہماری مغفرت اور حصول شفاعت کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے فاطمہ جہاں تو ناراض ہوتی ہے وہاں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور جہاں تو راضی ہوتی ہے وہاں اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا جس کا مفہوم ہے فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو چیز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریشانی اور بے چینی کا سبب بنتی ہے وہ مجھے بھی بے چین اور پریشان کرتی ہے، اور جو چیز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تکلیف ہے وہ میرے لیے بھی تکلیف ہے۔ اس میں بہت سارے شیخین نے فائدے لکھے ہیں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ٹکڑا کہا، اور یہ بات واضح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اسی ٹکڑے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح قیامت تک آنے والی اولاد فاطمہ بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ٹکڑا ہے، لہذا رہتی دنیا تک آنے والے سادات اور اہل بیت کا احترام اور ان کی تعظیم مسلمانوں پر لازم ہے، اور ان کو تکلیف پہنچانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے کہ وہ سب بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جس کا مفہوم ہے جو تم سے جنگ کرے گا میری بھی اس سے جنگ ہے، اور جو تم سے صلح کرے گا میری بھی اس سے صلح ہے۔ حضرت جمع بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے شوہر یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے اور بہت زیادہ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے، متقی تھے۔ ایک اور مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جس کا مفہوم ہے فرشتے نے آ کر مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اس کا مفہوم ہے کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کی، یا یہ فرمایا تھا کہ تم تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی امتوں سمیت اس امت کی بھی تمام عورتوں سے زیادہ شان والی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ شکل اور صورت کے اعتبار سے، عادات و اطوار، چال ڈھال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو ان کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے دست مبارک میں ان کا اپنا ہاتھ لیتے اور پیار کی وجہ سے ان کے ہاتھ کو چومتے اور پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اور بالکل اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی اور آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھوں میں لیتی اور اس کو چومتی اور پھر اپنی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے ہر عورت کے بیٹے کا عصبہ ان کے باپ سے ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میں ان کا عصبہ ہوں اور میں ان کا باپ ہوں۔ علماء نے بہت تفصیل سے لکھا ہے ہر عورت کی اولاد وہ اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اسی وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آل رسول کہلاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو وہ ہاتھ والی چکی سے آٹا پیس رہی تھی اور اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی
ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ یہ مجاہدہ اور یہ مشقت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور فرمایا فاطمہ دنیا کی اس مشقت اور کرواہٹ کو آخرت کی ابدی نعمتوں کے بدلے میں برداشت کر لو، یعنی عنقریب تمہیں آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی اہل خانہ میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے ملتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے ملتے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جہاد یا سفر سے تشریف واپس لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ اس کے بعد باقی ازواج مطہرات سلام اللہ رضوان علیہن کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ آئمہ اہل بیت سلام اللہ رضوان علیہن کی سیرت اور مناقب یہ بہت تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آتے رہیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ امیر المومنین حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مبنی بیان آئیں گے، اور پھر ان کے بعد حضرت حسین کریمین سلام اللہ رضوان علیہم کی اولادوں میں پیدا ہونے والے بعض آئمہ اہل بیت کی سیرت و مناقب کو بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا کہ یہ حضرات آئمہ اہل بیت اصحاب فضل و کمال تھے اور علم و عرفان و تقوی و ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ان سے خلق کثیر نے علمی اور روحانی فائدہ حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ تصوف کے اکثر سلسلے انہی آئمہ اہل بیت کے اوپر ہی جا کر ختم ہوتے ہیں۔ چنانچہ جہاں ان کی سیرت کا تذکرہ باعث برکت ہے وہاں ان کی حیات طیبہ امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے کہ ان کی مبارک زندگیوں میں ہمارے لیے کئی دروس حیات پوشیدہ ہیں جن کی روشنی میں ہم زندگی کے مختلف موڑوں پر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی سیرت میں کچھ ترتیب بنائیں گے کہ ویڈیوز اس طرح سے بنے کہ حضرت امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہہ کی سیرت اور مناقب انشاءاللہ پہلے بیان کیے جائیں، ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آئمہ صاحبزادوں کی سیرت و مناقب بیان کیے جائیں، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آئمہ صاحبزادوں کے بارے میں تفصیل سے کس بار ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، تمام ویڈیوز پوری دیکھیں، لوگوں کو شیئر کریں اور خود کمنٹس بھی دیے، بچوں کو بھی دکھائیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دی گیٹ آف گائیڈنس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔